السلام علیکم. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایلیمنٹس آف کریکولم. بفور ڈسکسنگ دس ٹاپک آئی ول سے پلیز سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل. ایلیمنٹس آف کریکولم. دیر آر 4 ایلیمنٹس آف کریکولم بائی ٹیلر. ٹیلر جو تھا یہ بیسیکلی ایک ایجوکیشنسٹ تھا. اس نے 1949 میں یہ کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ماڈل پیش کیا تھا اور اس کی یہ رپورٹ تھی کہ جس میں کریکولم بنانے کے لیے کمپوننٹ آف کریکولم جو ہے یہ اس نے 4 پیش کیے تھے، جن میں سب سے پہلا ہے آبجیکٹیو یعنی کہ مقاصد، دوسرا کانٹینٹ نفس مضمون، تیسرا ہے میتھڈولوجی یعنی کہ طریقہ تدریس، اور چوتھا ہے ایویلیویشن جائزہ. پہلے ہم دیکھتے ہیں آبجیکٹیوز. آبجیکٹیوز کیا ہے؟ Objectives are the motive of curriculum. The curriculum objectives spell out what is to be done. It tries to capture what goals are to be achieved, the vision, the philosophy, the mission, statement, and objectives. In fact, objectives or goals are the ends towards which we try to direct our efforts. That is, objectives are things we aim to achieve at the end of the course. Objectives جو ہوتے ہیں یہ کریکولم کے لیے موٹیو کا کام دیتے ہیں. جو نصاب کے مقاصد ہوتے ہیں وہی تعلیم کے مقاصد ہوتے ہیں. اب نصاب بنانے کا موٹیو کیا ہے؟ ہم نصاب کیوں بنا رہے ہیں؟ پھر ہمارے مقاصد کیا ہوں گے؟ مقاصد وہ چیز ہوتی ہیں یا وہ گولز ہوتے ہیں جن کو ہم حاصل کرتے ہیں. اب انفیکٹ بیسیکلی یہ جو مقاصد ہوتے ہیں یہ ہماری کوشش کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ یہ وہ چیز ہوتی ہیں جو کہ ایٹ دا اینڈ آف کورس ہم اچیو کرتے ہیں. اب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتا ہے. اسی طرح نصاب بنانے کا مقاصد ہوتا ہے. جس طرح کہ اگر ہم نے لیکچرر بننا ہو یا ٹیچر بننا ہو، ہمارا مقصد تو لیکچرر یا ٹیچر بننا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بی ایڈ ایم ایڈ کرنا پڑے گا، ایم اے ایجوکیشن کرنا پڑے گا. اب یہ ہمارے مقاصد ہے کہ ہم نے لیکچرر بننا ہے تو ہمارے یہ وے ہوگا، اس وے کے تھرو ہم لوگ اپنا آبجیکٹیو جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. جیسے ہم بی ایڈ کیوں پڑھ رہے ہیں، ایم ایڈ کیوں پڑھ رہے ہیں یا ایم اے ایجوکیشن کیوں کر رہے ہیں، تو ہم بیسیکلی لیکچرر یا ٹیچر بننے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا. تو ہمارا مقصد یہ ہے. مقاصد تو ہم سب سے پہلے بناتے ہیں کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام کرنا ہو. اسی طرح کریکولم کے لیے جب کریکولم بنا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آبجیکٹیوز کو مد نظر رکھتے ہیں، مقاصد بناتے ہیں کہ ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، طلبہ کو ہم کس طرح بنانا چاہتے ہیں، ہمیں کس طرح کے مقاصد ہونے چاہیے جو ہم نے طلبہ کو پیش کرنے ہیں. اس میں ہم اپنی ملک کی ضروریات، اپنی معاشی ضروریات، اپنی جو معاشرتی ضروریات ہوتی ہیں، طلبہ کی اخلاقی ضروریات، وہ سب ذہن میں رکھ کے ہم مقاصد بناتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مقاصد پورے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. Content. Content is the second element of curriculum. It contains information to be learned in school. It is an element or a medium through which the objectives are accomplished. Content might be described as the knowledge, skills, attitudes, and values to be learned. Content should be according to students' psychological, socially, and morally needs. اب content جو ہے یہ نصاب کا دوسرا جز ہے. اب نصاب کا یہ دوسرا جز جو ہے یہ مختلف طرح کی معلومات، تدریسی تجربات پر مشتمل ہوتا ہے. یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مقاصد پورے کر سکتے ہیں. اب نصاب جو کنٹینٹ جو ہے یہ اسے اسٹوڈنٹس کی، طلبہ کی نفسیاتی، اخلاقی، معاشرتی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی کہ نصاب ایسا ہونا چاہیے، نصاب بناتے وقت ہمیں نصاب میں جو مواد ہے، کنٹینٹ ہے، بڑی احتیاط سے اس میں شامل کرنا چاہیے. ایسا مواد شامل کرنا چاہیے جو طلبہ کی ذہنی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی نشو و نما کو پورا کرتا ہو، جو طلبہ کے لیے دلچسپ ہو اور ان کے نفسیاتی تقاضوں کو پورا کر سکے. پھر نصاب کے لیے ضروری ہے کہ یہ طلبہ کی ذہنی استعداد کے مطابق بھی ہو. یعنی کہ یہ پہلے آسان سے مشکل کی طرف جائے، پھر مشکل سے مشکل کی طرف جائے. اس طرح طلبہ میں فکر و نظر پیدا ہو. نصاب کے عناصر میں مواد کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. یہ مواد وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. اگر نصاب بھی طلبہ کی ضروریات کے مطابق، ان کی نفسیاتی تقاضے جو ہیں یا ان کی اخلاقی، معاشرتی ضروریات کے مطابق نہیں ہوگا تو ہم اپنے مقاصد تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. تھرڈ ہے میتھڈولوجی اور ٹیچنگ میتھڈ. Methodology is a teaching tool. When content is selected, then the question rises how we can transfer to student in a very effective way. In this process, different methods, ways of teachings are introduced to make interesting curriculum.
میتھڈولوجی شوڈ بی اٹریکٹیو فار اسٹوڈنٹس. اب نصاب کے ہم نے مقاصد بنا لیے، کنٹینٹ بنا لیا، نفس مضمون، اس کے بعد تھرڈ پہ جو چیز آ جاتی ہے وہ میتھڈولوجی. وہ میتھڈولوجی بیسیکلی ایک ٹیچنگ ٹول ہے جس کو ہم اپنا کے اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایسے کون سا طریقہ تدریس آزمایا جائے کہ جو نصاب کا نفس مضمون ہے وہ طلبہ تک بہت ہی افیکٹو وے میں پہنچے. اس پروسیس میں ہم مختلف ٹیچنگ میتھڈولوجی یوز کرتے ہیں، مختلف ایسی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں کہ نصاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ کے لیے انٹرسٹنگ بنایا جائے. جس طرح کے ہم آڈیو ویژول ایڈس ہوتے ہیں، بلیک بورڈ کا استعمال ہوتا ہے، تصویروں کا استعمال ہوتا ہے. سم ٹائمز ہم ہسٹری پہ جس طرح ڈرامے بناتے ہیں اور ان طلبہ کو وہ فن فیئر میں دکھا رہے ہوتے ہیں، بس میں ادب میں دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے یہ نصاب میں فیلڈ ٹرپس ہوتے ہیں. اس طرح یہ سب کچھ نصاب میں طے کیا جاتا ہے. جس طرح کہ اسلامیات میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اسلامیات بنانے کا. جب ہم اسلامیات بنا رہے ہوتے ہیں اس کے کانٹینٹ میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی، ان کے اسوہ حسنہ پہ، ان کے سارے جو زندگی کے واقعات ہیں اس پر، پھر ہم اپنے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ صورت اسلامیات میں شامل کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ طلبہ کو شروع سے ہی پتہ چلے ایز اے مسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، یا ہمارے قرآن پاک کی کون سی صورت ہے، اس کا ترجمہ کیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ اپنے نصاب میں شامل کرتے ہیں. اسی طرح ہم عربک کے نصاب میں کرتے ہیں. اسی طرح ہم انگلش کے نصاب جب بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم وہ چیزیں شامل کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہم جب یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو ان کو جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم میتھڈولوجی یوز کرتے ہیں کہ میتھڈولوجی کون سا طریقہ تدریس اپنایا جائے جس کی وجہ سے ہمارا نصاب جو ہے وہ افیکٹو ہو. جیسے ہم ہسٹری پڑھا رہے ہوں، کوئی بھی ٹاپک پڑھا رہے ہوں، تو ہم اس کے جو بیک پہ ہسٹری ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی ڈیٹیل ہوتی ہے، وہ طلبہ کو سمجھائے تو زیادہ مؤثر طریقے میں طلبہ کو نصاب سمجھ آ رہا ہوتا ہے. جیسا کہ ہم کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی قرآن کی صورت بتا رہے ہوں طلبہ کو، تو ہم اس کا ترجمہ، پھر اس صورت کہاں نازل ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا، اگر ہم یہ چیزیں بھی طلبہ کو بتائیں تو ان کو ذہن نشین ہو جائے گا وہ صورت، اس کا ترجمہ. اس طرح سے یہ ہم مختلف جو ٹیکنیکس ہیں، مختلف میتھڈس ہیں وہ یوز کرتے ہیں. جیسے ٹیم ٹیچنگ ہو گیا، کوآپریٹیو لرننگ ہو گیا، اس طرح سے یہ سارے پورٹ فولیو ہو گیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ وہ میتھڈس ہیں جو ہم نصاب کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، نصاب کو اٹریکٹیو بناتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، تاکہ تبھی تو ہمارے مقاصد پورے ہوتے ہیں. The last element is evaluation, and that is very important. What is evaluation? Evaluation is the process in which we decide how well have done whatever we were trying to do. Evaluation is an element of an effective curriculum. It identifies the quality, effectiveness of the program, process and product of the curriculum. ایویلیوشن کو اردو میں جائزہ کہتے ہیں. جائزہ جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جائزہ ہم سب سے اینڈ پہ چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے آبجیکٹیو بنا لیے، دین ہم نے کنٹینٹ بنایا کہ ہمیں کس طرح کا مواد نصاب میں شامل کرنا چاہیے. نمبر تھرڈ پہ ہم نے میتھڈولوجی رکھی کہ کون سا طریقہ تدریس اپنایا جائے کہ نصاب جو ہے وہ افیکٹو وے میں طلبہ تک پہنچے. اور سب سے اینڈ پہ ایویلیوشن ہوگا. ایویلیوشن کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مقاصد پورے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، اور اگر پورے ہوئے ہیں تو وہ کس حد تک پورے ہوئے ہیں. بیسیکلی جو ایویلیوشن ہے یہ سب سے بیسک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ایویلیوشن جو ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ہماری کوالٹی کو، ہماری افیکٹونیس کو، کہ ہم نے جو بھی پروڈکٹ بنائی ہے اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلا ہے، ہمارے لرننگ آؤٹ کمس جو ہم نے بنائے تھے وہ ہمیں حاصل ہوئے ہیں. اگر حاصل ہوئے ہیں تو کس حد تک ہوئے ہیں، پھر وہ کون سی کمیاں یا وہ کون سی چیزیں تھیں یا کون سی رکاوٹیں تھیں جو کہ ہم اپنے مقاصد پورے حاصل نہیں کر سکے. یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ایویلیوشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ایویلیوشن جو ہوتی ہے یہ ہم درمیان میں بھی لے رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے، یہ بھی ایک ایویلیوشن کا طریقہ ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دا پیریڈ ہم لے رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم لے رہے ہوتے ہیں مختلف ٹیسٹ، جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہماری جو میتھڈولوجی ہے وہ اتنی کامیاب جا رہی ہے، ہمارے مقاصد اتنے جا رہے ہوتے ہیں. سمیٹیو ایویلیوشن ہوتی ہے جو کہ جس کو ہم سرٹیفائڈ یا ججمنٹ کہتے ہیں، ہم ایٹ دا اینڈ آف کورس لیتے ہیں. جس طرح کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سالانہ امتحان ہوتے ہیں، اس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے اسٹوڈنٹس فیل ہوئے ہیں، اتنے پاس میں. تو جب ہمارا یہ ریکارڈ بن رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نصاب کس حد تک مؤثر رہا ہے، پھر وہ کیا چیز تھی، کیا کمیاں تھیں جس کی وجہ سے ہمارے نصابی مقاصد پورے نہیں ہوئے ہیں. تو یہ 4 ایلیمنٹس تھے جو بیسیکلی ہم کریکولم کے لیے
بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز جب ہم نے بنانی ہو تو ہم اس کے لیے مقاصد بناتے ہیں. ہر چیز کے اسی طرح سے ایک پروسیس ہوتا ہے. اسی طرح نصاب کا تھا. یہ ٹیلر جس نے 1949 میں رپورٹ پیش کی تھی اس نے یہ 4 ایلیمنٹس بنائے تھے کہ یہ 4 ایلیمنٹس جو ہیں یہ کریکلم کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اور آئی ہوپ سو کہ میرا آج کا جو ٹاپک تھا یہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اور اسی لیے میں اردو اور انگلش دونوں میں دیتی ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انٹر لیول پہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ پی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بی ایڈ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے میرے جو چینل ہے, میری ویڈیوز ہیں وہ افیکٹو وے میں پہنچے. بیسیکلی میرا مقصد یہ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور کمنٹ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا چینل کس حد تک جو ہے وہ افیکٹو ہے آپ لوگوں کے لیے. تھینک یو.